قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ منجمن ہو کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یک بار نازل نہیں ہوا۔ شروع میں قرآن مجید جب لکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیریں بھی، نقطوں کے بغیر۔ اب سوچیں کہ بھائی نقطوں کے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھا جاتا تھا۔ ایسا ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ صحابہ سے ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عمل ایسا تھا، جو کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ آج اتنا پڑھ لیا، کل کو اتنا پڑھ لیا، کل کو اتنا پڑھ لیا، اور پورے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اسے جو ہے وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اس کو اور آسانی کے لیے، صورتیں تو تھی، 114 صورتیں تو ہیں، پھر ان کو آسانی کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر ان پاروں کے علاوہ عربی میں احزاب بولتے ہیں، حزب بولتے ہیں، ایک مجموعہ، ایک سپارے میں 2 حزب ہوتے ہیں۔ اب یہ سپارے ہمارا سپارے پے جو ہے یہ پاک و ہند کی زبان میں ہے، عربی زبان میں حزب یا احزاب ہوتا ہے۔ پھر ان کو اور تقسیم کر دیا گیا آسانی کے لیے کہ یہ 1 رکوع ہے، یہ 2 رکوع ہیں، تاکہ پتہ چل جائے یہاں آ کے ہم رکوع میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مشہور ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ قرآن مجید کو منجمن بنا دیا، یعنی اس کی قسطیں۔ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قسطوں پہ لینا جائز ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے۔ جائز ناجائز کی بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں اس کو جب ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے برابر کے حصوں میں، تو اس کو بھی ایک حصے کو نجم بولا جاتا ہے، تمام حصے کو منجمن بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع نجوم ہوتی ہے۔